جی ویئر ویلکم آن مائی چینل. آج میں نے بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کا آپ لوگوں کے لیے انتخاب کی ہے جس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. یہ ٹاپک ہے ہسٹیریا. اچھا، یہ ضرور کہیں نہ کہیں آپ نے اس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اصل میں ہسٹیریا ہے کیا. اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہسٹیریا جو ہے وہ ایک ذہنی مرض ہے. اچھا، اب اس میں تھوڑا سا اس میں ایڈ اپ کر دوں کہ بھئی پہلے جو ہے ٹرم یوز ہوتی تھی یعنی ڈاکٹر لیول پہ ہسٹیریا، لیکن اب جو ٹرم یوز ہوتی ہے جو ڈاکٹر لیول پہ ہسٹیریا نہیں اب یوز کرتے، اب وہ کہہ دیتے ہیں کنورژن سنڈروم. ٹھیک ہے جی. یعنی اب یہ مطلب ایک ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ ہسٹیریا ایک اولڈ ٹرم ہے، اس کو اب نکال دیں اور اب نئی ٹرم یوز کریں کنورژن سنڈروم. لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پھر بھی آپ کو سننے میں ہسٹیریا یا ہسٹیریکل یہی ورڈز ملتے ہیں، کیونکہ یہ اولڈ ایک ٹرمینالوجی ہے جو چلی آ رہی ہے. اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اچھا، ہسٹیریا میں ایکچولی یہ ہوتا ہے جیسے اب اس کا جو نیا نام ہے اس سے ظاہر ہے کہ کنورژن سنڈروم. کنورژن، اس میں کیا چیز کنورٹ ہو رہی ہے؟ اب کنورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ایک حالت ایک دوسری حالت میں تبدیل ہو جائے. جیسے فار ایگزامپل، جیسے مطلب کنورٹ ہونا، جیسے اب دیکھیں جیسے ایک طرف مطلب پانی ہے وہ آئس بن جاتا ہے، یعنی اور پھر آئس پانی میں کنورٹ ہو جاتی ہے اس طرح سے، تو اسے کہتے ہیں کنورژن پروسیس. لیکن اس میں کیا چیز کنورٹ ہو رہی ہے؟ اس بیماری میں یہ آپ سمجھیں کہ یہ سب سے پہلے تو جو بہت ہی حساس قسم کے لوگ ہیں ان میں یہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے یہ عورتوں میں کامن ہے. یعنی عورتوں اور مردوں کی جو شرح ہے وہ 9:1 ہے، یعنی 9 عورتیں اور 1 مرد. یعنی اس طرح سے یہ بیماری کیا جو ہے وہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہے. یعنی یہ زیادہ عورتوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، مردوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن کم. اچھا، اس جو بیماری کا جو بیماری بھی شاید اسے نہیں کہنا چاہیے، لیکن اب یہ ایز بیماری ہی یوز ہوتا ہے یہ چیز تو. لیکن ہوتا کیا ہے اس میں کہ بھئی جو جس بندے پہ یہ بیماری آتی ہے یا ہوتی ہے تو وہ جو ہے ایک بہت ہی حساس طبیعت کا انسان ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں جو ہے اب جیسے اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو جو موسٹ کامن آپ کو جو جیسے آپ ایمرجنسی میں کام کرتے ہو پاکستان میں یا کہیں پہ بھی، تو آپ دیکھتے ہو کہ سب سے زیادہ جو اس کا شکار ہے وہ ینگ لڑکیاں آتی ہیں جسے جو کہ عجیب طرح سے وہ پریزنٹ ہوتی ہیں. اچھا، ینگ لڑکیاں اب جو عمر ہے جیسے 16 سال، 17 سال، 18 سال. جی اچھا، اب اس میں وجہیں کیا ہوتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا، ڈفرینٹ وجہ ہیں اس میں. ویسے تو کوئی عمر کی قید و بند نہیں ہے، مطلب کوئی بھی کسی بھی عمر کی جو ہے خاتون آ سکتی ہے، لڑکی آ سکتی ہے، یا کوئی آدمی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے. تو جو لڑکیاں ہیں وہ یعنی اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ آپ سمجھیں کہ جیسے دماغ پہ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ پریشر ہونا اس شخص کے، اور وہ پریشر جو ہے نا پھر وہ ایک جسمانی عارضے میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو میں ذرا سمجھانے کی کوشش کروں گی. یعنی جیسے اب کوئی بہت زیادہ جو سٹریس کوئی دماغ میں کوئی ایسے یعنی ایک آپ سمجھیں یا وہ سٹریس کچھ بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، جیسے وہ کسی رشتے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کسی لاس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کسی ایک نیو لائف سچویشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا کسی ایک دبے ہوئے جذبات کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، جسے آپ کہتے ہو سپریسڈ ایموشنز. ٹھیک ہے جی. اب ینگ جو لاٹ ہے جیسے اب لڑکے لڑکیاں، ان میں جو یہ چیز کامن ہے، ان میں جو ان کے عوارض ہیں، جو جسمانی عوارض ہیں، وہ ان کے دبے ہوئے جذبات کی وجہ سے بعض اوقات دیکھنے میں آتے ہیں. تو جیسے فار ایگزامپل جیسے لڑکیاں ہیں، جیسے اگر وہ اب مطلب حساس طبیعت کی، اس میں آپ دیکھیں حساس طبیعت کی جو بچیاں ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر وہ جیسے فوش فلمیں دیکھتی ہیں، کوئی ایسے کوئی گندا لٹریچر پڑھتی رہتی ہیں، کوئی ایسے کچھ وہ جذبات برانگیختہ کرنے والی بکس پڑھتی ہیں، تو پھر ان میں جو ہے نا ایک ایسے ایموشنز کا ایک دماغ میں مطلب غبار سا چڑھ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو غبار ہے، اب ظاہر ہے وہ غیر شادی شدہ ہیں تو وہ اب وہ ویسے مطلب آپ اس کو اظہار بھی نہیں کر سکتے، اور وہ غبار سا آپ کو ہر وقت تنگ کیے ہوئے ہے. تو وہ جو غبار ہے نا وہ آپ کے کسی جسمانی عارضے میں وہ تبدیل ہو جائے گا. وہ اس شخص کو خود بھی نہیں پتا کہ اسے مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ مطلب اس شخص کا قصور نہیں ہے، لیکن اس کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. لیکن اصل میں جو تھا وہ اس کے اندر جو ایک سپریسڈ قسم کے ایموشنز ہیں وہ جو ہے ایک جسمانی عارضے میں ظاہر ہو رہے ہیں. تو اچھا، اب ینگ لڑکیوں میں تو یہ وجہ ہوگی. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ کہیں شادی کرنا چاہتی ہیں کسی سے، بہت ہی زیادہ ان کا انٹرسٹ ہے، تو پھر وہ بھی کسی کا اظہار نہیں کر پا رہی، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ان میں وہ ایک یعنی سپریسڈ ایموشنز کی کیفیت ہے جو کہ ایک پھر وہ جسمانی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے.
اچھا پھر اس میں جو ہے جیسے تھوڑی اور جو شادی شدہ خواتین ہیں، جیسے کسی کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، بہت زیادہ اس کو ٹراما ملا ہے، اور کسی کو ڈیورس ہو جاتی ہے، یا پھر یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے جیسے کوئی ابیوسو ریلیشن شپ میں ہے، جیسے کوئی ابیوسو مدر ان لا کے ساتھ ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ابیوسو ہسبینڈ ہے، یا کوئی نندیں بھی بہت ابیوسو ہوتی ہیں، تو وہ مطلب ابیوسو ریلیشن شپ میں ہے، وہ اظہار نہیں کر پاتی، وہ کسی سے کہہ نہیں پاتی، وہ اس چیز کو وہ بس لے رہی ہے، لے رہی ہے، لے رہی ہے، اور وہ اس کے دماغ میں جو ہے نا وہ چیز اتنی زیادہ اس نے پریشر ڈالا ہوا ہے کہ بس وہ پھر اس کے بعد نا وہ ایک جسمانی عارضہ اس میں شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو خود بھی خبر نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ بھئی جو ہے اس میں جو علامات آتی ہیں، مریض کیسے آئے گا وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں، اس سے پھر آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن مل جائے گی. اچھا مریض آتا ہے جی ایمرجنسی میں کہ بھئی نا جیسے اس کو اچانک اس نے دیکھنا بند کر دیا، اچھا اچانک اسے سننا بند کر دیا، اچھا اچانک اس کا ایک ہاتھ پیرالائز ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اس کا دونوں ٹانگیں پیرالائز ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے اچانک، ٹھیک ہے اچانک اس کے سر میں شدید درد ہوا ہے، اچھا اچانک اس کو فٹ پڑ گیا، جسے دورہ کہتے ہیں، جسمانی دورہ جو ہوتا ہے وہ پڑ گیا، اچھا اچانک وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا تھوڑے ایکسٹریم پہ یہ جب مریض جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، یا خود ہی بیٹھے بیٹھے رونا شروع ہو جاتے ہیں، خود ہی جو ہے پھر وہ دیواروں کو ٹکرے مارنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ایکسٹریم کیس میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب وہ اس کے مطلب یہ اس میں یہ آپ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اس میں مریض کو کہ بس میں نہیں ہوتا، وہ بس وہ انڈر پریشر ہے، ایکسٹریم انزائٹی اسٹریس کی ایک کیفیت آپ سمجھیں کہ وہ اس میں جو ہے وہ کچھ چیز کاز کر رہی ہے. اچھا پیشنٹ ان حالات کے ساتھ اس کے گھر والے اس کو لے کے آتے ہیں ایمرجنسی میں، تو پھر آپ دیکھتے ہو کہ بھئی اس میں جو ہے باقی آپ چیک کرتے ہو کہ اس کو کیا وجہ، تو کوئی اس کو اور وجہ تو نہیں ہے، پھر آپ کا بلڈ وغیرہ چیک کرتے ہو، باقی اس کے ٹیسٹ آپ دیکھتے ہو بالکل نارمل ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. تو پھر اس صورت میں جو ہے نا آپ یہ سسپیکٹ کرتے ہو کہ یا یہ آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ جو مریض ہے اس کو شاید کوئی سائیکولوجیکل پرابلم یا جو کہ موسٹ لائکلی کنورژن سنڈروم یا ہسٹیریا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں پھر بات یہ آتی ہے کہ اچھا پھر کریں کیا، چلیں یہ بھی سب کچھ ہو گیا، سارے ٹیسٹ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی کہہ دیا سائیکیٹرک پرابلم ہے یا سائیکولوجیکل پرابلم ہو گئی، اچھا اب آگے کیا کرنا چاہیے پھر اس ایسے مریض کو. اچھا سب سے جو اس میں جو بیسٹ تھراپی ہے وہ یہ ہے، ایک تو ویسے تو کہتے ہیں سائیکو تھراپی ہے، اور سائیکو تھراپی کیا ہوتی ہے، ٹاک تھراپی ہوتی ہے جس میں مریض کو بس بلوایا جاتا ہے، بولو بولو بولو. اچھا اب وہ اب ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتی، لیکن اس صورت میں کیا کریں، اس صورت میں یہ کریں کہ جیسے گھر والے ہیں وہ اس سے بات کریں، اس کو تھوڑا سا اس کو بولنے دیں، اس شخص کو، اس کو تھوڑا اس کی دل کی بات سنیں، اس سے ذرا اظہار محبت کریں کہ بھئی اس کو کیا ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی لاو اٹینشن سے وہ تھوڑا بہتر ہو جائے مریض. ٹھیک ہے. اب جیسے لڑکیاں جیسے اب وہ غیر شادی شدہ بہتر رنگ کی شادیاں کر دیں تاکہ جو ہے وہ اپنے کام لگیں، بجائے آپ جب نا جیسے اب کہتے ہیں نا خالی دماغ شیطان کا گھر جو کہا جاتا ہے. اب یہ ینگ بچے جو ہیں جب وہ اکیلے بیٹھے رہیں گے، اکیلے وہ خدا جانے کیا کیا سوچتے رہیں گے، تو وہ کچھ بھی یعنی ان کے دماغوں میں ہو سکتا ہے، اور وہ دماغوں کے جو عارضے ہیں وہ کچھ بھی شروع ہو جاتے ہیں پھر. ٹھیک ہے. تو ینگ بچوں کو آپ اکیلے نہ بیٹھنے دیں، مطلب فارغ نہ بیٹھنے دیں، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں ویلا نہ بیٹھنے دیں، تو ان کو کسی کام پہ لگائیں، ان پہ نظر رکھیں تاکہ وہ جو ہے ایک ہیلدی مینٹلی اور فزیکلی لائف گزاریں. اچھا اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی تھراپی میں آج آپ کو بتاؤں گی. ایک ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پرائمل ییلنگ تھراپی، یعنی اچھا یہ اب سستی بھی ہے اور یہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور یہ نیو بھی ہے اور یہ آپ کو پسند بھی آئے گی. ٹھیک ہے. اب ییلنگ تھراپی کیا، ییلنگ کا مطلب کہ وہ چیخیں مارو. ٹھیک ہے. یعنی چیخیں مارو، دل کی بھڑاس نکالو، اور وہ بس مطلب بس جو دل میں ہے، جو آپ نے رکھا ہوا صدمہ دکھ، وہ بس باہر نکال دو. ٹھیک ہے. ییلنگ تھراپی کے لیے جو ہے آپ گھر کی چھت پہ تو ہرگز نہ جائیں کیونکہ سارا محلہ سن لے گا، لیکن اگر آپ جیسے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں، آپ جیسے ایسے پیشنٹ کو کسی ساحل سمندر پہ لے جائیں، کسی اور کھلے میدان میں لے جائیں کہ جہاں وہ دل کی بڑاس، جیسے کسی کو وہ جیسے اب اپنی سانس سے ہی تنگ ہے، وہ کسی کو گالیاں دینا چاہتا ہے، وہ بس برا بھلا کہنا چاہتا ہے، اس کو لے جائیں، اسے کہیں ہاں جی جو تمہارے دل میں آئے تم بولو. ٹھیک ہے. اس طرح یہ ہے کہ وہ مریض بس جو اس کے دل میں ہے وہ بولنا چاہتا ہے وہ بول کے، تو اس کی جو ایک سٹریس کا جو ایک پریشر ہے اس پہ وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد نا وہ ریلیکس ہو جائے گا. تو یہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، مطلب یہ ایک تھراپی ہے جو دنیا میں ہو رہی ہے، تو یہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہے، جو مریض ہے، وہ بولے، اظہار کرے اپنے پرابلمس کا، اس کو مطلب اپروچ کریں اس کی اس ذہنی حالت تک کہ وہ جو ہے وہ بول پائے اور وہ کچھ کہہ پائے. ٹھیک ہے جی.
تو اس سے یہ ہے کہ مریض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ کوئی ایسے عوارض نہیں ہے کہ جو لائف لانگ ہوتے ہیں یا کوئی ہمیشہ ہی کو چلتے رہیں گے. وہ بس ایک کبھی ہو جاتا ہے، کسی پہ بہت زیادہ برا وقت ہوتا ہے تو بس پھر اس پہ یہ ایسے عوامل آ جاتے ہیں کچھ کہ اس وجہ سے وہ مریض ایسے بیہیو کرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ جب اس چیز سے نکلتا ہے تو وہ ایک صحت مند زندگی آرام سے بھرپور طریقے سے گزار سکتا ہے. اس کا جو ہے جو فائدہ ہے. تو اب آئی ہوپ کہ آپ نے یہ لائک کیا ہوگا. یہ جو میرا آج کا لیکچر تھا بہت انٹرسٹنگ سا، اور میں نے بہت ہی سمپل وے میں آپ کو سمجھایا. تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں. اور ڈاکٹر حمیرہ کی طرف سے اللہ حافظ.